اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا 10واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ و تشریح۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی کتاب، نوٹ بک، قلم آپ کے پاس ہو، تاکہ جو بھی سبق کے دوران اہم نکات ذکر کیے جائیں تو وہ آپ کو معلوم ہو۔ تو ہم حدیث نمبر 15 کا مطالعہ، اس کے ترجمہ و تشریح پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم کیا کیا پڑھیں گے آپ کتاب کھول لیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو حدیث کا متن پڑھیں گے، یعنی عربی حدیث پڑھیں گے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہم اس میں حدیث کا ترجمہ، اور تیسرے نمبر پہ حدیث کی تشریح، اور چوتھے نمبر پر اس حدیث کی تشریح کے بعد اس حدیث سے متعلقہ اور دیگر احادیث ہیں، اس مفہوم کو جو واضح کر رہی ہیں، اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے اس کی جو وضاحت کرنے والی اور دیگر احادیث ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 15 کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سب سے پہلے تو آپ حدیث کا عربی تلفظ درست کیجئے۔ دوبارہ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من صام رمضان، جس نے روزے رکھے رمضان کے، وقامہ، اور اس کا قیام کیا۔ قامہ ہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی رمضان۔ اس کا سے مراد رمضان، یعنی رمضان کا قیام کیا۔ واحتسابا، ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان تو یہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ہمارے لیے رکھنا ضروری ہیں، لازم ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ و احتساباً، اور احتساب سے کیا مراد ہے؟ اجر پانے کی امید رکھتے ہوئے۔ جی، ایمانن سے مراد ایمان، اور احتساب یعنی اجر کی نیت سے، اس بات کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حکم کے پورا کرنے پر اجر عطا فرمائیں گے، تو اس بات کی نیت کرتے ہوئے، اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے کہ یہ میں اجر و ثواب کے لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں رکھ رہا کہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ میرا روزہ ہے تو لوگ کہیں گے واہ بھائی ماشاء اللہ روزہ رکھتا ہے، ایسا نہیں، دوسروں کی شاباشی لینے کے لیے نہیں، دوسروں سے جو ہے وہ تھپکی لینے کے لیے نہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزے رکھتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتساباً۔ تو ایماناً، ایمان کے ساتھ، و احتساباً، اور اجر کی نیت کرتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، اجر پانے کے لیے۔ تو جو روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، تو اب قیام سے مراد کیا ہے، اس کو ہم اس کی تشریح میں واضح کریں گے۔ تو روزہ رکھنا یہ تو آپ کو سمجھ میں آئے، قیام سے مراد یعنی نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ اب کون سی نماز ہے، یہ تشریح میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو جو یہ دو کام کرتا ہے، روزے رکھنا اور قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا نماز کے لیے، تو کس حالت میں کرتا ہے؟ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اور احتساباً، اور اللہ تعالیٰ سے اجر ملنے کی نیت کرتے ہوئے، اجر ملنے کی امید رکھتے ہوئے۔ تو کیا ملے گا اس کو؟ اس کے جواب میں غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی ایسا کام جس نے یہ کام کر لیے دونوں، اور ان صفات کے ساتھ کر لیے، یعنی ایمان کی صفت کے ساتھ اور اجر کی نیت کے ساتھ، تو اب اس کو کیا بدلہ ملا؟ اتنا بڑا بدلہ کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یعنی رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کے روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، یعنی بالغ مسلمان اور جو صحت مند، یعنی صحت والا مسلمان ہو، رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اگر وہ روزے رکھے تو اس کے موت کا خدشہ ہے، تو پھر اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور اس پورے مہینے میں
ایک نیکی کی فضا ہوتی ہے، ہر کوئی مسجد جا رہا ہوتا ہے، نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، وقت پر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، روزے دوسروں کو روزہ کھلوا رہا ہوتا ہے، روزے رکھوا رہا ہوتا ہے، افطاری سحری کا انتظام کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے، تو یہ سب کیا ہے؟ نیکی کی فضا ہوتی ہے۔ تو اب اس نیکی کی فضا ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے نیکی کرنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اور پھر روزے دار کے اندر تو یہ ایک صفت اس کی ہونی چاہیے، یعنی وہ صبر اس کے اندر اور تقوی اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی جب وہ بھوکا رہتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے تو یہ صبر اور تقوی کی اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو پھر ان تمام یعنی اس کی جو صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں کہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس سے پہلے اس نے کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی اور کیا کیا اجر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اور اس طرح بھی ہے اس کے بارے میں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کوئی اور اس کا اجر نہیں دے سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے وہ روزے دار کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، یعنی اس کو آگ سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وقامہ، یعنی قیام کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یعنی رات کی نماز ہے، وہ خاص نماز جو فرض نمازوں سے الگ ہے، اس میں تراویح کی نماز ہے، جو یعنی تراویح کی نماز کا بھی خیال کرتا ہے، اس کو باجماعت ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دن کے روزے اور رات کی تراویح کے بدلے میں اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس کے ماقبل یعنی پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے تو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور اس کی آخرت جو ہے، اس کی آخرت کی کامیابی وہ اسی پر منحصر ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار اس کے گناہوں کے خاتمے پر ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے ہمیں رمضان کے روزوں کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ خوشخبری مل چکی ہے۔ تو اب ہمیں کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم روزے بھی رکھیں اور رات کا قیام بھی کریں، اور اس قیام کو کن دو صفات کے ساتھ، اس روزوں کو اور قیام کو کن دو صفات کے ساتھ کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر ملنے کی نیت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ہم اس کے بعد اس حدیث اور اس کے مفہوم سے ملتی جلتی دوسری ایک دو احادیث دیکھتے ہیں۔ رمضان سے متعلق حدیث ہے، کتنے روزے دار ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو نمازوں سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی لوگ بھوکا تو رہتے ہیں روزہ رکھ کر، اسی طرح رات کو کھڑے ہو کر نماز تو ادا کرتے ہیں، تراویح تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کو صرف بھوکے پیاسے رہنے اور رات کو تھکنے کھڑے ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اجر نہیں ملتا۔ تو اجر نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بھوکا پیاسا تو رہ رہے ہیں، روزہ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے، نام کا روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے نہیں بچا رہے، تو پھر وہ سارا دن بھوکا بھی رہ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، تو یہ تمام گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھوکا تو رہے ہیں لیکن ان کو حرام کاموں سے نہ بچنے پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح رات کو تراویح تو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، جسے کہہ رہے ہیں نماز کی چوری کر رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو صرف کھڑے ہونے کے سوا اور جاگنے کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، یہ اسی حدیث کا ابتدائی حصہ جو ہے، اس کی حدیث کے اندر یعنی وہ حدیث اس حدیث کے ابتدائی حصے میں ذکر ہے، اور مکمل حدیث پھر آگے ہے کہ جس نے حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر یعنی آخری 10 راتوں کے اندر جو ایک طاق رات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب و پسندیدہ ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔
تو یہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کس کے لیے؟ کہ جو اچھی اور درست نیت کے ساتھ یہ دونوں کام کرے گا۔ تو ہم آج سے ایک تو ہمارے سیکھنے اور عمل کی چیز کیا ہے کہ ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ جو آئندہ آنے والا رمضان ہے تو ہم اس رمضان کو اس حدیث کے عین مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کر لے گا تو ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے، اور پھر اس ارادے کو مضبوط رکھنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ارادہ ضروری ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے آنے والے رمضان میں۔ تو اب آپ اس سے متعلقہ یعنی جو آپ کے سوالات ہیں، جو اہم نکات ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو آپ اپنے پاس اہم نکات کو لکھ چکے ہوں گے۔ اس سے متعلقہ سوالات آپ کو چاہیے یا ہینڈ آؤٹس چاہیے تو اس کے لیے آپ اسکول رابطہ کریں، آپ کو وہ دے دیے جائیں گے، ہینڈ آؤٹس دے دیے جائیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس سبق کو ہم بار بار سنیں جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں اور اپنے جو نوٹ بک ہے اس کے اندر بھی اس کو لکھیں۔ تو امید ہے کہ ہم یہ کام مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔